اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان آیات نمبر 1 تا 9 میں مشرکین کو تنبیہ کہ یہ کتاب اللہ ہی کی نازل کردہ ہے جو تمام کائنات کا مالک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کفار کے اس خیال کی تردید کہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنایا ہے، کفار کے بے بنیاد خیالات کی تردید کہ ایک انسان اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا، یا پھر اس کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا، کوئی خزانہ اتارا جاتا، نیز یہ بھی کہ یہ سحر زدہ شخص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ اللہ بڑی شان اور برکت والا ہے جس نے اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق و باطل میں فرق ظاہر کر دینے والا قرآن نازل کیا تاکہ وہ کل اہل عالم کو برے انجام سے خبردار کر دیں۔ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ وہ اللہ کہ جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے، اور جس نے کسی کو اپنی اولاد قرار نہیں دیا اور نہ ہی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ تقدیر ایک بہت جامع لفظ ہے، ہر چیز کی صورت، جسامت، قوت و استعداد، طبعی، کیمیاوی اور حیاتیاتی اوصاف و خصائص، اس کا کام اور کام کا طریقہ، بقا کی مدت، عروج و ارتقاء کی حد سمیت تمام خصوصیات اس کی تقدیر کا حصہ ہیں۔ اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ اور لوگوں نے اللہ کے سوا ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو کوئی بھی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ خود انہیں کسی اور نے پیدا کیا ہے، اور نہ وہ اپنی ذات کے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، نہ انہیں کسی کی موت یا زندگی کا اختیار ہے، اور نہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ قال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون۔ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو محض جھوٹ ہے اور اس شخص کی اپنی ذہنی اختراع ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ فقد جاءوا ظلما وزورا۔ یہ لوگ بڑے ہی ظلم اور سراسر جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا۔ اور کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن تو محض پچھلے لوگوں کی داستانیں ہیں جسے اس نے کسی سے لکھوا لیا ہے، اور وہی اس کے سامنے صبح و شام پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن تو اس ہستی نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یأکل منها، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتا، یا اس پر کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس ایک باغ ہوتا جس میں سے یہ کھاتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور یہ ظالم لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ تو بس ایک سحر زدہ شخص کے پیچھے چل پڑے ہو۔ انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیکھیے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ لوگ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ اب راہ راست پر آ ہی نہیں سکتے۔